انہ لذکر لک ولقومک، اور بے شک یہ البتہ ذکر یعنی شرف عظیم ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی. یعنی یہ قرآن کو معمولی چیز نہیں ہے، جو اس کو پکڑ کر رکھے گا اس کے لیے کیا ہے؟ عزت کا باعث ہے، ناموری کا باعث ہے. دنیا میں خود شہرت کے پیچھے بھاگنا تو پسندیدہ نہیں، لیکن ہر انسان کے اندر ایک خواہش چھپی ہوتی ہے خود کو منوانے کی، یا نہیں؟ اچھا، وہ مختلف طریقوں سے ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو مجھے یاد رکھنا، یہ میری چیز تم رکھ لو، یہ تم اس کو دیکھ کے مجھے یاد رکھو گی، یہ فلاں یہ کر لے. یعنی یادیں باقی رکھنے کے ہم کئی طریقے سوچتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں نا. کچھ لوگ تو جن کے پاس زیادہ قوت ہوتی ہے وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، مانیومنٹس بنواتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بنواتے ہیں، اپنی یادگاریں چھوڑتے ہیں، دنیا میں اپنا نام باقی رکھنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں. لیکن وہ عزت جو انسان کو قرآن کے ذریعے ملتی ہے وہ دنیا کی کسی دوسری چیز سے نہیں ملتی. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک شرف کی چیز ہے، عزت کی چیز ہے کہ اللہ نے آپ پر یہ کتاب اتاری. وَلِقَوْمِكَ، اور صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کی قوم کے لیے بھی عزت کا مقام ہے اس میں. یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے دنیاوی اعتبار سے اگر کسی کو کوئی عزت کا مقام ملتا ہے، مثلاً کسی کا باپ اگر کسی بڑے عہدے پر ہے، کہیں پر کوئی پریزیڈنٹ رہا ہے، کوئی پرائم منسٹر رہا ہے، یا کسی کو بہت ہائی پوسٹ پر رہا ہے، تو پھر کوئی جرنیل بن گیا، تو پھر نسلیں کیا کہتی ہیں؟ یہ فلاں جرنیل کا بیٹا ہے، اور یہ فلاں جرنیل کا پوتا ہے، اور یہ فلاں کا بھائی ہے، اور فلاں پورا خاندان جرنیل کے نام سے پہچانا جا رہا ہے. حالانکہ جرنیل تو ایک ہی تھا نا، وہ تو چلا گیا. لیکن دنیاوی پیمانوں میں یہ چیزیں پھر کیا بن جاتی ہیں؟ عزت و شرف کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ عرصے کے بعد وہ سب کچھ ختم ہو کے رہ جاتا ہے، دنیا کا دنیا میں ہی بند ہو جاتا ہے. لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی عزت کا باعث ہے. قیامت کے دن ان والدین کو بھی چمکتے ہوئے تاج پہنائے جائیں گے جن کی روشنی جو ہے وہ سورج کی روشنی کو بھی ماند کر دے، جن کی اولاد قرآن کی عالم ہو، قرآن کی حافظ اور عالم ہو. کہاں یہ کہ پھر اس کا اپنا کیا عالم ہوگا؟ جس انسان نے خود اس میں محنت کی ہوگی اور واقعی قرآن کا حق ادا کیا، اس کی کیا عزت ہوگی. تو اس لیے اہل مکہ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم اس کتاب کو معمولی چیز سمجھتے ہو اور اس پر توجہ نہیں دیتے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ تو تمہیں بھی عزت دینے کے لیے آیا، تمہاری ساری قوم کو. اور یہ ہوا. آپ نے حضرت عمر کے اور حضرت ابوبکر کے حالات پڑھے ہوں کہ اسلام اور دین کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے ان کو جو عزت ملی وہ بے مثال ہے. وہ خود کہتے ہیں نا کہ تم کون تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شاید پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دفعہ کچھ لوگوں کے درمیان ایک مباحثہ ہوا کہ اگر عمر مسلمان نہ ہوتے یا اسلام نہ آتا تو وہ اس کے بغیر زیادہ سے زیادہ کیا ہوتے؟ اپنے قبیلے کے سردار ہوتے. مشکل تھا. مکہ کے کچھ بن جاتے، کوئی مکہ کی بڑا عہدہ مل جاتا، مکہ کی ایڈمنسٹریشن میں مشکل تھا کیونکہ وہ اس قبیلے سے نہیں تھے جن کا ہولڈ تھا مکہ میں. کوئی شاعر ہوتے، کوئی کسی کتاب کے لکھنے والے ہوتے، کیا ہوتے زیادہ سے زیادہ. دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہ ہوتے، کوئی نام بھی نہ ان کا جانتا ہوتا. لیکن یہ سارا مقام اور کروڑوں دلوں میں محبت ان کی دین کی وجہ سے ہوئی، اپنوں میں بھی اور غیروں میں بھی. دنیا بھر کے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا جو کردار ہے اور جو ان کا ایک کیریکٹر ہے اور جو ان کی شان ہے. حالانکہ جو ان کی سادگی تھی اور جو ان کا تقویٰ تھا اور جو ان کا رہن سہن تھا وہ سب آپ کے سامنے. دنیاوی اعتبار سے تو انہوں نے کوئی سٹیٹس نہیں بنایا. وہ تو بیت المقدس فتح ہو رہا ہے اور وہ غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ مہار تھام کے جا رہے ہیں. انہوں نے اپنی دنیاوی سٹیٹس کو بڑھانے کی کوئی فکر نہیں کی، لیکن اللہ نے واقعی ان کا سٹیٹس بڑھا دیا. تو وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ عزت دینے کی چیز ہے، اس کو چھوڑتے ہو. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم پوچھے جاؤ گے، تم سے حساب بھی ہوگا کہ اللہ نے تم کو یہ دیا اور تم اس کو چھوڑ کے اور چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگ گئے. تم سے سوال کیا جائے گا، تمہارا حساب ہوگا، کیونکہ اللہ نے ان کو چن لیا تھا نا، اس قوم کو، اور خاص طور پر آپ کے خاندان کو اور پھر آپ کو. تو جو اس کی ناقدری کرے قیامت کے دن اس سے پوچھ ہوگی.